فلاں سمندر میں کشتیاں چلائی تھی، لیکن خود سیدنا معاویہ سے یہ سب و شتم۔ الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ معاویہ نے سعد کو حکم دیا اور کہا کہ ما یمنعک ان تسب ابا تراب، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم مولا علی کو برا بلا کہیں، اس پہ سب گالیاں دیں، آپ برا بلا کہیں، آپ تنقید کہیں، جو آپ کی مرضی ہے، میں سب کے معنی کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس صحیح مسلم کی روایت سے جان چھڑانے کے لیے مختلف لوگ کیا کہتے ہیں، جو معاویہ کو مانتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سب کا معنی یہ ہے، فلاں ہے، وہ ہے، تنقید ہے، یہ ہے، تم جو بھی سمجھو تمہاری مرضی ہے۔ یہود بھی بہت سارے تعویلات کرتے، تم بھی کرتے رہو، بچاؤ اپنے لوگوں کو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے حافظ زبیر علی زئی کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھی ایک ناکام کوشش کی ہے کہ معاویہ کا دفاع کریں۔ یہ حافظ زبیر علی زئی کے فتاوی علمیہ ہیں، فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، یہاں پہ صفحہ نمبر 204 پہ وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کو امیر معاویہ کے دور میں بنو امیہ کی طرف سے سب کیا جاتا تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں جو کہتے ہیں خلافت راشدہ، وہ فلاں سمندر میں کشتیاں چلائی تھیں، بس جنتی ہو گئے۔ تو یہ معاویہ کے دور میں جب سب کیا جاتے ہیں تو معاویہ کدھر ہیں، کا دور کہاں ہے؟ کیوں یہ اپنے دور میں سب سے لوگوں کو نہیں روکتے؟ کیوں اپنے دور میں گالیوں سے لوگوں کو نہیں روکتے، وہ بھی مولا علی کے اوپر؟ سوال کا جواب دیں۔ چلیں آپ معاویہ کا دامن چھڑا لیں، کہیں پاک کرنے، کہتے نہیں معاویہ خود تو اس میں شامل نہیں ہے، اگرچہ نہیں کر سکتے آپ، ناممکن ہے، لیکن آپ اس سوال کا جواب تو دے دیں، جب ان کی حکومت ہے، جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی حکومت میں کیوں مولا علی کے اوپر سب و شتم کی جاتی ہے؟ وہ کہ اپنے گورنروں کی طرف سے کیا رد عمل دکھایا ہے جناب معاویہ نے، وہ رد عمل سامنے لائیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، یعنی برا بھلا کہا جاتا تھا، اگر سکین آ جائے برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن خود سیدنا معاویہ سے یہ سب و شتم کہنا ثابت نہیں ہے۔ یہ سیدنا تو سب کے لیے لگاتے ہیں، سیدنا سیدنا سیدنا، تو یہ اگر اب اس سے آگے میں کچھ نہ بولوں تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں خود جناب معاویہ جو ہیں وہ سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے سب کیا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کہا ہے کہ امر معاویہ سعدن، کہ معاویہ نے حکم دیا، تو کیا حکم دیا تھا؟ اس کی صراحت کہیں نہیں ملی، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ ہنس کہ یہ لوگ صحابہ کو بچانے کے لیے کس طرح کے ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، یقین کر مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ اصلا اپنی قبر کی فکر میں نہیں ہے، اپنی قیامت کی فکر میں نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ان کے فالوورز ہیں ان کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہیں، ان کو بھی اور گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن یہ اپنے فالوور سے برات کریں گے اور ان کے فالوورز ان سے برات کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا، وہ جو فالوورز ہیں وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں واپس پلٹایا جائے دنیا میں تو ہم برات کریں گے ان سے ایسے ہی جیسے یہ لوگ ابھی قیامت میں ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ حکم کیا تھا۔ وہ حکم یہ تھا کہ آئے میرے قریب بیٹھ جائیں تاکہ بات کر لیں ہم آپس میں، یا وہ حکم یہ تھا کہ علی کو گالیاں دو، علی پر سب کرو۔ ان کے خود اس بات کو رد کرنے والے ان کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ منہاج السنت النبویہ ہے، منہاج السنت النبویہ، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ یہاں پہ محمد رشاد سالم کی جو ہے وہ تحقیق ہے جز خامس یعنی 5 جلد پر، وہ کیا کہتے ہیں منہاج السنہ میں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا حَدِيثُ سعد، اما جو سعد کی حدیث ہے کہ جب اسے معاویہ نے حکم دیا، امرہ معاویہ بالسب، کہ گالیاں دو علی کو، فابا، تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ فقال ما منعك ان تسب علی ابن ابی طالب، کیا ہوا ہے تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں واضح ہے نا، اب مسلم کی روایت کے الفاظ آپ کے لیے واضح ہیں۔ امر معاویہ سعدن، معاویہ نے سعد کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا تھا؟ وہ بات یہاں پہ ابن تیمیہ نے واضح کی ہے کہ گالیاں دو،
اس نے انکار کیا کہ نہیں، تو آگے سے کہیں گا کہ کس چیز نے کیوں آپ گالیاں نہیں دیتے، کون سی چیز رکاوٹ ہے، گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ بالکل درست معنی حدیث کا یہی ہے۔ یہ تو ابن تیمیہ صاحب نے ان کے دم پہ پاؤں رکھا ہے۔ اب میں ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، اور کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ یہ ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح۔ جناب کن کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ملا علی قاری کی۔ اس کے 11ویں جلد پر صفحہ نمبر 287 پر کیا کہتے ہیں؟ امر معاویہ سعدا ان یسب ابا تراب، معاویہ نے سعد کو حکم دیا کہ مولا علی پر سب و شتم کرے۔ یہ دوسرا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، ابن تیمیہ اور ملا علی قاری، یہ دو آپ لے لیں۔ اب میں آپ کے سامنے تیسرا حوالہ بھی رکھتا ہوں کہ ان کے ایک تیسرا عالم ہے، انہوں نے بھی کہا ہے۔ یہ ہے شرح صحیح مسلم یا الکوکب الوہاج والروض البہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج۔ یہ جناب علوی حرری کی کتاب ہے۔ یہاں پہ یہ الثالث والعشرون یعنی 23ویں جلد پر دار المنہاج سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 444 یہاں پہ کہتے ہیں امارا معاویہ بن ابی سفیان الاموی الشامی، معاویہ بن ابی سفیان اموی اور شامی نے جو خلیفہ ہے مشہور، اس نے سعد ابن ابی وقاص کو امر دیا، حکم دیا، کیا ای امرہوں بسب علی ابن ابی طالب، حکم دیا کہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دو۔ فابا سعد نے انکار کیا ان یسب علی، تو فقال معاویہ ابن ابی سفیان لسعد ما منعک یا سعد ان تسب ابا تراب علی ابن ابی طالب حین امرتک ان تسبہ، جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اسے گالیاں دو تو پھر کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ تم گالیاں نہیں دیتے؟ حافظ زبیر علی زئی صاحب، آپ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جو فالوورز ہیں ان کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ایک اور حوالہ ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ ہے سنن ابن ماجہ، شرح ہے سندھی صاحب کی، ابو الحسن حنفی جو مشہور ہے مولانا سندھی صاحب، اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر یہ 86 پہ وہی روایت لے کے آتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، فنالا منہ والی روایت جو ہے، یہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، نال معاویہ من علی ووقع فیہ وسبہ، معاویہ نے علی کو برا بلا کہا اور گالیاں دی، بل امر سعدا، بلکہ امر دی، حکم دیا سعد کو بسب، کہ گالیاں دو مولا علی کو، کما قیل فی مسلم و ترمذی، جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں یہ روایات آئی ہیں۔ پر مسلم میں جو روایت ہے اسے مراد کیا ہے کہ معاویہ نے حکم دیا ہے کہ گالیاں دو۔ یہ آپ کا ایک اور عالم ہے کہ جس نے کہا ہے کہ یہ مراد یہی ہوا۔ اب ایک اور کتاب میں آپ سے تحفۃ المجیب، یہ دیکھیں ان اسئلۃ الحاضر والغریب، یہ ابی عبد الرحمن مقبل بن ہادی الوادی، ان کا بہت بڑا مولوی ہے، یہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 9 پہ، ودعا بعض الامویین، بعض امویین نے بلایا کس کو؟ سعد بن ابی وقاص کو، کیوں؟ لیسب علیاً، تاکہ وہ علی کو گالیاں دے۔ فما فعل، اس نے نہیں کیا۔ قالو، اس بعض امویین نے کیا؟ ما منعک ان تسب علیاً۔ یہاں پہ یہ مقبل بن ہادی الوادی نے پوری کوشش کی ہے کہ معاویہ کا نام چھپا لے، معاویہ کے جگہ پہ کیا لکھا ہے کہ بعض الامویین نے کہا، بعض اموی، بعض بنو امیہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، نام چھپا لیں، کم سے کم آپ حافظ زبیر علی زئی سے بہتر ہیں کہ حقیقت کا اعتراف تو کرتے ہیں، وہ تو کہتے نہیں بیٹھنے کا کہا ہے۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، اس کے جزء 9 پہ یعنی 9ویں جلد پر صفحہ نمبر 332 پر وہ کہتے ہیں معاویہ نے سعد کو حکم دیا، معمور بہ کیا ہے؟ محذوف ہے، کیا حکم دیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امرہ بسب علی، کہ مولا علی پر سب کیا جائے۔ سعد نے فتنے میں حصہ نہیں لیا تھا، نعوذ باللہ، یعنی فتنے سے مراد مولا علی کی طرف سے لڑائی ہے۔ نووی نے کوشش کیا کہ معاویہ کو اس برائی سے کیا کر لیں، وہ پاک کر لیں،
لہٰذا اس نے کہا نہیں یہ تو فلاں و فلاں ہیں، یہاں پہ معاویہ کہ یہ ہے اور یہ ہے. فقول معاویہ ھذا لیس فیہ تصریح، اس میں موجود نہیں ہے کہ اس نے سب کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابھی زبیر علیزئی نے کہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا تعویل، یہ جو تعویل ہیں یہ بدعتوں کا تعویل ہے، فضول قسم کی تعویل ہے. وثابت، ثابت یہ کہ ان معاویہ کان یامر بسب علی، معاویہ حکم دیا کرتا تھا کہ علی کو سب کیا کریں. معاویہ معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں اس سے، ٹھیک ہیں، کبھی کبھار غصے ہو جاتے ہیں، اور بس ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی نقص نہ ڈھونڈیں. وسب علی فی عہد معاویہ صریح فی روایاتنا التاسعہ، ہماری روایات میں واضح ہیں کہ معاویہ نے اور معاویہ کے زمانے میں یہ مولا علی پر سب ہوتا تھا. یہ حافظ زبیر علیزئی صاحب، آپ نے جو انکار کیا کہ یہاں پہ ممکن ہے حکم دیا آج بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، تو تشریف رکھنا معنی نہیں ہے، بلکہ معاویہ نے حکم دیا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص اٹھو علی کو گالیاں دو. مولا علی کی مظلومیت کو سلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.